السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے تھوڑے دن جماعت میں جانے کا موقع ملا اور ادھر اوہایو، مشیگن، اوہایو اور میری لینڈ، پینسلوینیا، نیو جرسی وغیرہ یہ 4-5 صوبوں میں 40 دن کے لیے جماعت گئی تھی. اس کو دیکھنے سے جہاں جماعت میں آدمی کو اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں امت مسلمہ کے احوال کا علم ہوتا ہے. جماعتیں زیادہ تر مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں اور پھر ملاقاتوں کے لیے لوگوں کے پاس جاتی ہیں. جب ملاقاتوں کے لیے بازاروں میں لوگوں کے یہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں امت مسلمہ کے عموم کا اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کا عام طبقہ کس حالت میں ہے. اور جن سینٹروں میں، جن مسجدوں میں، جن علاقوں میں جماعتیں ٹھہرتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہاں امت مسلمہ کے خصوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے. جماعتوں میں پھرنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ایسی جگہ رہنے کا موقع دے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہوں اور دین پر چلنے کا ماحول ہو، تھوڑا دینی ماحول بنا ہوا ہو، علماء کرام میسر ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ اپنی جگہ، اپنی لوکیشن، یہاں شکاگو والوں کا رہن سہن، خاص طور پر دیوان کے قرب و جوار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں بڑا کرم کیا ہوا ہے. اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی نعمت ہمیں یہاں اس ملک میں حاصل ہے. کھانے کی سہولتیں، پینے کی سہولتیں، رہنے کی سہولتیں، ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں، دوسری سہولتیں آدمی دیکھتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے جو سہولتیں آدمی کو حاصل ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ان سہولتوں سے محرومی والا ماحول دیکھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے. اور جب آدمی کو نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا تو قدردانی نہیں ہوتی. ہمیشہ نعمت کی قدر جو ہے وہ نعمت کی فہم پر ہے. جس آدمی نے اللہ کی نعمت کو پہچانا وہ اللہ کی نعمت کی قدر کرے گا، اور جس نے اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانا اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی. بڑی عجیب چیزیں دیکھنے میں آئیں. جو طبقہ مسلمانوں کا دین کی طرف متوجہ ہے، مسجدوں میں آنے والا، نمازوں کو پڑھنے والا، پروگراموں میں شرکت کرنے والا، پروگراموں میں حصہ لینے والا، اس کا حال بھی بڑا عجیب و غریب ہے، قابل رحم ہے. ایک بڑی عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ جتنے اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں یا سینٹرز ہیں یا ادارے ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہل، جب کاموں کو نااہل کے حوالے کیا جانے لگے گا تو قیامت قریب ہو جائے گی. کئی مسجدوں والوں سے بات ہوئی تو میں نے یہ کہا بھائی مسجد کا دین کیا ہے وہ آپ کو سیکھنا فرض ہے. جو آدمی تجارت کرے اس کو تجارت کا دین سیکھنا ضروری ہے.
جو وکالت کرے اس کو وکالت کا دین سیکھنا ضروری ہے، جو میڈیسن کرے اس کو میڈیسن کا دین سیکھنا ضروری ہے۔ ہر لائن میں جب آدمی داخل ہوگا زندگی کے جس شعبے میں تو اس شعبے کا ایک دین ہے۔ مسجد کے متعلقین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد کے دین سے واقف ہو، مسجد کے مسائل سے واقف ہو، احکام سے واقف ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پیسوں کی لین سے، انتظام کی لین سے، امام کی لین سے، مقتدیوں کی لین سے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جو چیز عجیب میرے دوستو اس ملک میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو طبقہ اسلام کی طرف متوجہ ہے، جس میں اسلام کی طلب ہے، جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے، اس کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، اس لائن کی فہم نہیں ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خواہش یہ ہے کہ بھئی ہمیں صحیح بات پتہ چلے قرآن حدیث میں کیا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جو دین پر چلنا بھی چاہتا ہے پھر اس کو قرآن و حدیث کے خلاف چلنا پڑ جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ جب اس کو دین پر چلنا ہی ہے تو بھئی اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے، قرآن و حدیث کے مطابق چلے۔ مگر ہوتا یہ ہے میرے دوستو اس میں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کیا چیز ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اس میں گڑبڑ ہو جاتی۔ نہ نمازیں صحیح وقتوں پر ہے، نہ جمعے صحیح انداز میں ہیں، کہیں صحیح بھی ہے مگر کم، بہت ہی زیادہ کم ہے۔ نہ مسائل کی رعایت ہے، نہ کھانے پینے میں احتیاط ہے، نہ تعلیم کا نظم صحیح ہے۔ چاہ رہے لوگ کہ بھئی ہمارے بچے دینی تعلیم سے، تعلیم و تربیت ان کی صحیح ہو، دینی ماحول میں ہو، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے، پبلک اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے کہ بھئی دے، مگر وہاں جا کے پوچھیے کہ بھئی تمہارا سلیبس کیا ہے، تمہارا سسٹم کیا ہے، تم پڑھاتے کیسا ہے، کیا کیا چیز تم لوگ پڑھاتے ہیں، کیا سیٹ اپ ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاقی اعتبار سے کچھ فرق سامنے آتے ہیں، بقیہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت میں جو بچے کی گروتھ ہے، جو اس کا آگے بڑھنا ہے، نشو و نما ہے، وہ بالکل نشو و نما اسلامی تہذیب سے، اسلامی قدروں سے ہٹی ہوئی ہے۔ تعلیمی نظام ایسے ہی ہے۔ معلوم نہیں ان کو کہ تعلیمی بچوں کی تعلیم و تربیت پر کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے، پرائیویٹ اسکول کا کیا مطلب ہے، ان کو معلوم نہیں۔ نمازوں کو دیکھا کہ نمازیں بہت بے وقت پڑھی جا رہی ہیں، ایک ایک جگہ پر 2 3 جمعے ہیں اور 12 بجے سے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، 12:30 بجے تک ایک ہوتی ہے، 1 بجے تک ایک ہوتی ہے، 1:30 بجے تک ایک ہوتی ہے۔ نماز کو آنے والا نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ ایسا فلاں کے فقہ میں ایسا ہے، فلاں کے فقہ، کس کے بھی فقہ میں نہیں ہے، خامخواہ کی بات ہے۔ پھر تلفیق ویسے بھی حرام ہے۔ تلفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس امام کی تحقیق پر اعتماد کر رہے ہیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ دوسری طرف جانے کا کوئی ریزن چاہیے معقول، وہ آدمی کے پاس ہوتا نہیں۔ دلیل کی طاقت کی وجہ سے سارے علماء، دلیل کو جاننے والے علماء خود یہ رہنمائی کریں کہ اس مسئلے میں دلیل کی طاقت زیادہ فلاں مسئلے کے ساتھ ہے، تب ادھر سے ادھر منتقل ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ چونکہ چاروں اماموں نے تحقیق کی تھی لہذا اس پہ چلے چلو، اس پہ چاہے چلے اس پہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ ہی نہیں ہو رہا ان کا، اور جمعہ کا ترک کتنا بڑا گناہ ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھی اس کے ساتھ اثر پڑھ کے چلے گئے، اثر پڑھی اس کے ساتھ مغرب پڑھ کے چلے گئے، اثر بھی پڑھ لی ساتھ میں مغرب بھی پڑھ لی، مغرب پڑھ لی ساتھ میں عشاء پڑھ لی۔ وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز متوجہ نہیں ہوتی آپ کی طرف۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کے ساتھ ہے۔ جب وقت آئے گا ہی نہیں اس کا تو فرض اس کی طرف آپ کی طرف متوجہ ہوگا ہی نہیں اس کا، تو جو اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا وہ نفل ہو جائے گی۔ جب وقت متوجہ ہوگا تو فرض آپ کی طرف آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، ٹائم کے ساتھ ہے اوامر تو، اور جب وہ حکم آیا اس وقت ہم نے ادا نہیں کیا تو نماز کا ترک ہو گیا۔ میرے دوستو بھائیوں، بڑی عجیب صورتحال جو ہے دیکھ کے اپنی قدر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی سہولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔
کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو صحیح صحیح بات معلوم ہو جائے وہ اس پر عمل کرے؟ پریشر، دباؤ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود مولویوں کے ساتھ میں بھی معاملہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری سنو، بیچارے دباؤ میں ہیں، نوکریوں کے پریشر میں ہیں. حالانکہ دنیاوی معاملات میں ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری سنی جائے. ڈاکٹر وہی اچھا شمار ہوتا ہے جو صحیح بیماری کی تشخیص کر کے صحیح دوا بتائے. یہ نہیں کہ میں جو کھانا چاہ رہا ہوں وہ بتا دے، چاہے بیماری مجھے وہ ہو یا نہ ہو. قانون کے اندر میں ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں ہم کیسے وکیل کو دیکھتے ہیں جو قانون کا ماہر ہو. تعمیرات کے اندر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم کیسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو تعمیرات کا ماہر ہو، ہماری رعایت کرنے والا قانون کی حدود میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکان ایسا بنے ویسا بنے، مگر اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب نہیں اتنا اسٹیل نہیں لگے گا، اتنا لگے گا، اتنا سامان نہیں لگے گا، اتنا لگے گا. اس میں نہیں دخل دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ایڈجسٹ کرو. علاج معالجے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ پرہیز نہیں ہوتا، وہ پرہیز نہیں ہوتا، دوا کا کچھ ایسا سیٹ اپ کرو. جتنی چیزوں کے اندر ہم اپنی رعایت چاہتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہے. اسلام میں بھی ہم جو رعایت چاہیں گے ہماری اس کی اپنی ایک لمٹ ہوگی. مگر ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا دباؤ ہوتا ہے، وہ چاہتے بس ہم جیسا بول رہے تم ویسا کرو. میں نے ایک جگہ پوچھا کہ 12 بجے جمعہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہماری مسجد میں، اس لیے. زیادہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ ڈونیشن ملے گا. دنیا کے لیے دین بھی. میں نے کہا جب ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ کس کے سر پہ جائے گا؟ کمیٹی کے تو آپ صدر ہیں. کہنے کے نہیں ویسا تو کچھ نہیں مسئلہ. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہو جاتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی تحقیق کی کہ ہو بھی جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کئی جگہوں پہ یہ مسئلہ پیش آیا. ایک سے زیادہ جمعے ہیں، بلا ضرورت ایک سے زیادہ جمعہ تھوڑی ہے پسندیدہ. اگر ایک ایسی جگہ ہے پاپولیشن اتنا زیادہ ہے کہ جگہ ایک ہی ہے پڑھنے کی اور وہاں لوگوں کے لیے بس نہیں ہوتی وہ جگہ، تو پھر چلو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیا. لیکن یہ کہ ایک مرتبہ نماز ہو رہی ہے اس میں پاؤ مسجد، دوسری مرتبہ نماز ہو رہی ہے اس میں آدھی مسجد، اور تیسری مرتبہ نماز ہو رہی ہے اس میں 3 صفحے 4 صفحے، پوری مسجد یہاں سے ہوتا خالی. اچھی خاصی بڑی مسجد ہے، بھائی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ مگر مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ ان چیزوں کے اندر دین کیا ہے، شریعت کا منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے، جمعہ کی نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ منشا کیا ہے، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ صلاۃ الجامع میں کیوں ہوتی ہے، صلاۃ الجامع اس کو کیوں کہا جاتا ہے، نہیں ہے ذہنوں کے اندر. اس لیے یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ جو طبقہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہے اسے دین کی طرف متوجہ کیسے کیا جائے. اور دوسری اہمیت کی چیز یہ ہے کہ جو طبقہ دین کی طرف متوجہ ہے اسے کس دین کی طرف متوجہ ہونا ہے. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، چاند کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، کیلکولیشن کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، سعودیہ کو فالو کرنے کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. ہمارا اپنا کام علماء کرام نے مسائل کاہے کے لیے رکھے ہیں؟ پبلک کی سہولت کے لیے، کہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا اس کی باریکیوں تک جانا، طے تک جانا، اس لیے وہ اس کا ریسرچ کر کے بتا دیتے ہیں. ہمارا اپنا کام کیا ہے؟ عافیت کیا ہے؟ بھائی کب روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کب عید کرنی ہے، ٹھیک ہے، کب تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہونا چاہیے اس کا، بھائی یہ ہونا چاہیے، بس ختم. ہماری سہولت کے لیے امت کے علماء نے بڑے کام کیے ہیں. ہم اس سہولت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں، اور فائدہ نہیں اٹھانے کی وجہ سے ہر ایک جگہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں پریشان ہو رہے ہیں. پریشان ہو کے پھر اس کو علماء پہ ڈال رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں متفق نہیں ہو جاتے. تمہارے ایک چیز ایک رائے پہ قائم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب انتشار ہوتا ہے. بھائی ہم کیوں متفق، کون انہیں نہیں دے رہا، جیسا بول رہے ویسا سنے تو سارے متفق ہی ہیں، پھر اپنی رائے الگ نکالتے ہیں، اس میں آگے مسئلہ ہو جاتا ہے. تراویح کا مسئلہ آ جائے گا، ٹائمنگ کا مسئلہ آ جائے گا. جو نماز کے اوقات ہیں پوچھ لیے جائے کہ بھائی نماز کب شروع ہوتی ہے، بس ختم. مجاہدہ کرنا پڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ سال میں 2 مہینے مجاہدے کے آتے ہیں امریکہ والوں کو عشاء کی نماز میں، 2 مہینے صرف. اس میں ہم لوگ اتنے لال پیلے ہوتے ہیں، تتر بتر ہوتے ہیں
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دین میں ہماری ریچ سے باہر ہے، بالکل دین پر عمل کرنا آؤٹ آف ریچ، پہنچ ہی نہیں سکتے ہم وہاں تک. یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میرے دوستو؟ 15-20 منٹ کے آگے پیچھے کرنے سے نمازوں کو رسک میں، روزے رسک میں، خطبے رسک میں، جمعے رسک میں. اس لیے اس بات کی قدر کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے جو علماء دین دنیا عطا فرمائے ہوئے امت کو، ان کی فضیلت اسی لیے ہے، وہ قانون کے ماہر ہوتے ہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہوگی علماء کی کہ یہ وارثین انبیاء ہیں، وراثت انبیاء کی ان کے پاس ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، عابد کہتے ہیں اس کو جس کا مشغلہ دین کی عبادت ہو، دنیا داری نہ ہو، نماز روزے کا، متقی پرہیزگاری کا راستہ اس کا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو کوئی بات ہوگی وہاں پہ؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابدی، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے. 1000 ایک نیک لوگ تیار ہو جائیں، 1000 آدمی ہوں جو نیک متقی پرہیزگار احتیاط کرنے والے ہوں، شیطان کو اس میں پریشانی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ میں کسی بھی راستے سے ان کا راستہ مار دوں گا. مگر ایک عالم اگر ہوگا تو اس سے پریشانی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ چاہے خود عمل نہ کرے، لوگوں کو گائیڈ کر دے گا کہ صحیح بات یہ ہے. اس کی عمل میں کوتاہی کے باوجود بھی وہ بہت بڑی نعمت ہے. قانون محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے. جس کو صحیح طریقے پر عمل کرنا ہوگا وہ کرے گا، چاہے وہ کوئی ہو کیسے باشد. وہ چیز کی حفاظت شیطان پہ بھاری ہوتی ہے. اصل میں قانون کی حفاظت شیطان پہ بھاری ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں اس میں، وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اہل علم کے درجات کو اللہ پاک بلند فرماتے ہیں. انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو. اور علم سے مراد علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور جب علم دین کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو جو علم دین کے حاملین ہیں آدمی ان کی قدر کرے گا، ان سے صحیح فائدہ اٹھائے گا. قدر کا مطلب کیا چندہ دینا ہے، قدر کا مطلب کیا دعوت کرنا ہے، یہ اس کو قدردانی نہیں کہتے، اکرام ہے. یہ قدردانی یہ ہوتی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے، ان کے علم کے مطابق اپنے کو پابند بنایا جائے، ان پہ ٹرسٹ کر کے اس کو فالو کیا جائے. یہ ہے فائدہ اٹھانا. کیوں مصیبت میں پڑے ہم؟ کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. نصوص جو ہوتا ہے، نصوص کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن پاک کی باتیں ہیں الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں، اور حدیث شریف میں جو حدیث کی باتیں ہیں حدیث کے الفاظ میں، ان کو نصوص کہتے ہیں. نصوص جو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک بات کے بارے میں، کسی ایک جگہ نہیں ہوتے. وہ کہیں کہیں کوئی ایک جگہ بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے ایک جگہ نہیں ہوتے. کمپلیٹ بات ایک جگہ پوری نہیں ہوتی. ایک موقع سے ایک بات کہی گئی، اسی لائن کی دوسرے موقع سے دوسری جگہ بات کہی گئی، اسی موضوع کی تیسرے موقع سے تیسری جگہ بات کہی گئی، اسی موضوع کی چوتھے موقع سے چوتھی جگہ بات کہی گئی. موقع محل سے مختلف ہو جاتے ہوں. وہ ان سب کے اوپر نظر اور ان کی باریکیوں کو جمع کرنا، جو اس کی باریکیاں ہیں ان کو مجتمع کرنا، یہ کام ہوتا ہے اہل علم کا، جو اپنے بڑوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، برس ہاں برس اس کے اندر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اسی کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں. بہت جگہ پر ایک اور کنفیوژن بہت دیکھنے میں آتا ہے، وہ یہ کہ قانون دانی کی اہمیت نہیں ہے، زبان دانی کی اہمیت ہے. زبان کو جانتا ہے تو یہ قانون کو بھی جانتا ہوگا. ارے یہ کون سی لاجک ہے بھائی، یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ جو مثال کے طور پر جو عربی کو جانتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کو بھی جانتا ہوگا. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے. قانون کو جاننا الگ چیز ہوتی ہے، زبان کو جاننا الگ چیز ہوتی ہے. جیسے یہاں کے رہنے والا سب انگریزی بولتے ہیں، انگلش جو یہاں پیدا ہوا اس کی اچھی انگلش ہوتی ہے، اچھا بولتا ہے. وہ قانون بھی جانتا ہے کیا؟ قانون دانی بالکل الگ چیز ہے، زبان دانی بالکل الگ چیز ہے. قانون دان چاہے اس زبان کا ہو چاہے کسی اور زبان کا ہو،
قانون دان نہیں ہے چاہے وہ اسی قانون کی زبان کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور جہالت چلائی ہوئی ہے، اور اس جہالت کا احساس نہیں ہے. مصیبت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں سکرت الجہل، جہالت کا نشہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہالت کا تم میں نشہ آ جائے گا اور حب العیش کا نشہ آ جائے گا تو پھر تم نہ تو امر بالمعروف کرو گے، نہ نہی عن المنکر کرو گے، نہ دین کے لیے محنت کرو گے. اور پھر اس وقت مصیبت یہ آئے گی کہ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی. انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی بینہ رہے گا، دلیل موجود رہے گی، حمایت رہے گی. اللہ پاک حمایت چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ لا یبالی اللہ فی ای واد ہلک. اللہ پاک اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں آدمی تباہ ہو برباد ہو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ جو ماحول، جو انوائرمنٹ، جو حالات، جو سہولتیں اللہ پاک نے ہمیں یہاں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ نمازوں کی سہولتوں کے ساتھ، صحیح مسئلوں کے ساتھ، نمازوں کی سہولتوں کے ساتھ، علماء کرام کی رہبری، مسئلے مسائل بتانے والے، ہر چیز میں پوچھ کے چلنے کی سہولت پہنچانے، یہ جو بات دیکھنے میں آئی ان تمام 4-5 صوبوں کے سفر سے، اس کی ایک فیلنگ ہوئی، ایک احساس آیا کہ بھئی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اپنے بھائیوں کو اس نعمت سے واقف کرانا چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بنیں. اور اسی لیے ایسی جگہوں کے قریب آ کے رہنا. جو آدمی مسجدوں کے قریب رہے گا وہ اس کی مسجد نمازیں محفوظ رہیں گی. جو اسکولوں کے قریب رہے گا، دینی مدرسوں کے قریب رہے گا، اس کے بچے دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوتے رہیں گے. اور پھر تعاون کرنا، قدردانی کرنا ہے، سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، یہ سب بھی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی.